حضرت صبر کیا ہے؟ میں نے ایک عالم سے پوچھا جو بظاہر فارغ نظر آ رہے تھے۔ وہ خاموش رہے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ میں نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا، سر صبر کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ مجھے عجیب سا لگا اور غصہ بھی آیا کہ کچھ کر بھی نہیں رہے اور بولتے بھی نہیں۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو کہنے لگے، صبر انتظار ہے۔ میں شرمندہ سا ہو کر واپس بیٹھ گیا۔ پھر وہ دوبارہ گویا ہوئے اور فرمایا، صبر برداشت ہے جو تم میں نہیں ہے کہ میری کچھ دیر کی خاموشی پر تم دل برداشتہ ہو کر جانے لگے۔ میں نے معذرت کی اور کہا، نہیں حضرت، مجھے کہیں کام سے جانا ہے اس لیے جلدی ہے۔ دوسرے کی بات کو تحمل سے سننا بھی صبر ہے۔ اب میں خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرائے اور پھر فرمانے لگے، بیٹا، صبر مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے، جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کی آزمائش ہے۔ مصیبت یا بیماری کو برداشت کرنا صبر ہے، جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا، اور برے عمل و اقدام سے اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے، جس کی بہترین مثال یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا، حضرت، یہ سب تو بہت رتبے والے خاص اور عظیم لوگ ہیں، ہم ان جیسے کہاں؟ ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ ہمیں کیسے صبر آئے گا؟ کہنے لگے، بیٹا، بے شک ہم ان جیسے نہیں، لیکن ان خاص لوگوں کی زندگیاں ہی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ بیٹا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، وہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ صبر کیسے آتا ہے، تو بیٹا، توکل صبر کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ اگر آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ صبر آپ کو حاصل نہ ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ بے شک بغیر رب کی عطا کے آپ صبر نہیں کر سکتے۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، ہر چیز میں نقصان فائدے کا سوچتا ہے۔ ذرا سا نقصان اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس نقصان کو پر کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتا ہے۔ ذرا سی جسمانی تکلیف میں پریشان ہو کر شور کرنے لگتا ہے اور دعا اور دوا پر اصرار کرنے لگتا ہے کہ بس جلد صحتیاب ہو جاؤں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اسے سارا فائدہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ یہ سب اللہ اور آخرت پر کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنا مقصد حیات، اللہ نے زندگی اور موت کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ جب آپ کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے دگنے اجر کا یقین ہوتا ہے، بیماری اور مشکلات میں اپنے گناہوں میں کمی اور درجات کی بلندی کا یقین ہوتا ہے، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب اس کی بہتری کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہ نقصان بیماری اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کو اپنا فائدہ آخرت میں دوہرے اجر اور جنت کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک آخری چیز بیٹا، صراط مستقیم، سیدھا راستہ یعنی انعام یافتہ لوگ، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اس پر چلنا ہی سب سے بڑا صبر ہے، کیونکہ یہاں لڑائی خود اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صبر کا دامن پکڑے رکھیں اور ہر کام میں اللہ پر توکل اور پورا کامل بھروسہ کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ہماری قدمیں چومے گی۔